أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحدیث رواہ مسلم. بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، اس کائنات میں زندگی گزارنے کے بے شمار طریقے ہیں. مغربی زندگی، مشرقی زندگی، جدید طرز زندگی، قدیم طرز زندگی، الغرض بے شمار طریقے ہیں جن کو اپنا کر لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو زندگی کے ان تمام پہلوؤں میں صرف دو قسم کی زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کا شمار کیا جا سکتا ہے: ایک نفس پرستانہ زندگی اور ایک رب پرستانہ زندگی. یہ دو زندگیاں حقیقی معنوں میں شمار کے قابل ہیں. اس کے سوا جتنی بھی طرز زندگیاں ہیں سب انہی دونوں کی شاخیں ہیں. نفس پرستانہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کائنات میں بسنے والے انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ایک کھلا ہوا جانور ہے، ایک کھلا سانڈ کی طرح ہے کہ ان کے من میں جو کچھ آتا ہے، جو کچھ ان کا دل کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. اس کو منمانی زندگی بولتے ہیں. من کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے زندگی کے تمام تر خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے وہ آزاد ہے. ہر وقت وہ اپنی انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگا دیتا ہے. ہر وقت وہ مستیاں چاہتا ہے، ہر وقت وہ لذتوں کو چاہتا ہے، ہر وقت وہ مزہ چاہتا ہے، ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ ہم لطف اندوزیاں کریں، مستیاں کریں. وہ کبھی بھی حکم اور فرما برداری کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا.
اور اس طریقے کو جو انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے چنتا ہے، اختیار کرتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں جس قدر اس نفس پرستانہ زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ ڈوبتا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو اس طرز زندگی کو اپنا کر یہ کہے کہ ہم انتہا کو پہنچ گئے، ہماری تمام خواہشات پوری ہو گئی، کیونکہ یہ وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے کہ انسان اس میں جتنا ڈوبتا جاتا ہے اتنا ڈوبتا ہی جاتا ہے، اس کی گہرائی تک کوئی آج تک پہنچ نہیں سکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت، سونے اور چاندی کی دو بڑی بڑی وادیاں ہوں، کئی بیگھا میں صرف سونا رکھا ہوا ہو کسی انسان کا، دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لابتغى ثالثا، وہ تیسرا تلاش کرنے کے چکر میں رہے گا، وہ تیسرے کے کھوج میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس نفس کو بنایا ہے، اور اس نفس کو بنانے کے بعد اس کے خواہشات کو اس قدر وسیع کر دیا ہے کہ جو بھی اس طریقہ کار کو اختیار کر کے یہ زندگی اختیار کرتا ہے، ان کو کبھی بھی کہیں بھی جا کر ان کو راحت اور سکون نہیں مل سکتا، سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ آج دنیا میں جتنی بھی بربادیاں آئی ہیں، درماندگیاں آئی ہوئی ہیں، جتنی بھی پستیاں آئی ہوئی ہیں، وہ اسی نفس پرستی اور اسی دنیا کی زندگی کو، اسی نفس پرستی والی زندگی کے طریقہ کار کو اپنا کر اس دنیا کے اندر ساری برائیاں اور فساد و بگاڑ آیا ہوا ہے۔ آج مسلمان ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بلندیوں سے جو نیچے دھکیل دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نفس پرستانہ زندگی کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا، رب پرستانہ زندگی سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اپنے نفس کے خواہشات اور اپنے نفس کے تقاضوں کو پورے کرنے میں لگ گئے۔ اور یہ وہ دریا ہے جہاں پر انسان ڈوبتا ہی ہے، کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تاریخیں جہاں مسلمانوں نے فتح کیا، مسلمانوں نے جب لوگوں کو ان کے ان گندگیوں اور غلاظتوں سے نکالا، تو اس سے پہلے مسلمانوں کی زندگی میں خود انقلاب لایا، خود انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اپنے آپ کو رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا، اور رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو انہوں نے ڈھالا، تب جا کر یہ کامیابیاں ان کو مل سکی تھی۔ ذرا یاد کیجئے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس وقت دنیا کے دو سپر پاوروں میں سے ایران ایک زبردست سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، ورلڈ لیول پر جس کی حکومت مسلم تھی، وہاں کا آخری بادشاہ جو بمشکل 18-20 سال کی عمر کا ہوگا، 20-22 سال کا نوجوان، مگر نفس پرستی کا یہ عالم تھا کہ تاریخ لکھنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں ان کی 12,000 بیویاں تھیں، 12,000، اور ایران کے بڑے بڑے رئیس اور وہاں کے مڈل کلاس لوگ سب ایک دوسرے سے ریس کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے آگے دکھنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے فراق میں لگے ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضرت ابو بکر کی صحبت اور عمر فاروق کی صحبت میں، جنہوں نے اپنے نفس کو رب کی مرضی کے مطابق ڈھال کر پختہ کر لیا تھا، جب مسلمانوں نے اپنے روئے عرب کو،
عرب کی سرزمین کو جب ان غلاظتوں سے پاک کیا تو اب اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہوئی کہ اس پیغام کو دور تک پہنچایا جائے، مسلمان عرب سے نکلے اور ہر طرف کی برائیوں اور اندھکاروں کو دور کرنے کے لیے وہ نکل پڑے تاکہ عام لوگوں کو روشنی کی طرف لا سکیں۔ مسلمان جس وقت ایران پہنچے، وہاں کے سپر پاور یزدگرد جب دیکھا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی اب تاب ہمارے اندر نہیں رہی ہے، ہمارے تین گنا فوج مسلمانوں کی قلیل فوج کے سامنے ٹک نہیں پا رہا ہے، تو بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے بھاگ کر نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ وہاں کا بادشاہ جو کسرا سے تعلق رکھتا تھا، اس گدی پر جو بیٹھتا تھا وہ کسرا کہلاتا تھا، یزدگرد بادشاہ نوجوان جب وہاں سے بھاگا تو اپنے ساتھ 1000 باورچی، 1000 گانے بجانے والا گویا اور 1000 تقریباً باز وہ پرندہ جو رکھتے تھے اپنے اسٹیٹس کے لیے، اس پرندے کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے 1000 لوگ ساتھ لیتے چلے گئے۔ ذرا یاد کیجئے، آخری وقت میں جب بھاگ رہا ہے تب بھی ان کی نفس پرستی کا یہ عالم ہے کہ اپنے ساتھ 1000 باورچی لے جا رہا ہے، 1000 گانے بجانے والوں کو لے جا رہا ہے۔ تو نفس پرستی کی یہ دنیا، آدمی جتنا مستی میں ڈوبتا ہے اتنا ہی وہ پستی میں چلا جاتا ہے اور اتنا ہی وہ بربادی کی اور چلا جاتا ہے۔ بالآخر وہاں مسلمان غالب آئے اور مسلمانوں نے اس طرز زندگی کو بدل کر دکھا دیا کہ جس طرز زندگی کو لوگ مانوس ہو چکے تھے، پورے طور پر اپنے معاشرے اور ماحول میں پورے طور پر اس پر ڈھل چکے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں نے اس علاقے کو اندھکار سے نکال کر روشنی کی طرف لایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، پھر قرآن اور حدیث کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ زندگی نفس پرستانہ زندگی نہیں ہوتی، یہ زندگی پھر رب کی مرضی کے مطابق کی زندگی ہوتی ہے۔ رب کی مرضی کے مطابق یہ زندگی ہوتی ہے، اور جو آدمی رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے، اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال لے، تو وہ دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازا جائے گا اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس بات پر ڈٹ گئے۔ اس بات پر ڈٹ جانا کوئی آسان اور ایک جملہ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، ایک جملہ نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اس بات پر ڈٹ جانا دنیا کے سب سے بڑھ کر مشکل کاموں میں سے مشکل کاموں میں ہے۔ آپ کے نفس کے تقاضے آئیں گے، نفس کے تقاضے، جو نفس چاہتا ہے آرام کرنا، جب اللہ رب العالمین کی جانب آپ کو پکارا جائے گا، جب مسجد کی جانب آپ کو دعوت دیا جائے گا، جب اللہ رب العالمین جب تمہیں فلاح کی طرف بلائے گا، نماز کی طرف بلائے گا، تمہارا نفس چاہے گا کہ تم راحت اور آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ اس ٹھنڈی کے دنوں میں کہاں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے؟ تمہارا نفس یہ تقاضا کرے گا کہ تم بستر میں سوئے رہو، تم نرم گداز بستروں میں اوڑھے رہو، گرمی حاصل کرتے رہو۔ تمہیں شیطان بہکائے گا کہ اگر یہاں سے نکلو گے تو ٹھنڈی لگ سکنے کا امکان ہے، ٹھنڈی لگ جانے کا امکان ہے، کتنی پریشانی ہوگی، مسجدوں کو چھوڑو، بعد میں نماز پڑھ لو گے۔ اس طرح کی چیزیں تمہارے نفس تم کو ابھارے گا۔ لیکن ایسے موقع پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسے موقع پر جنہوں نے
یہ کہا کہ ہم نے ایمان لایا اوپر والے پر، رب العالمین پر، ثم استقاموا، پھر اپنے اس بات پر وہ ڈٹ گئے، اس بات پر وہ ڈٹ گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ابھی تک ان کے پاس کون تھا؟ شیطان تھا، جو چاہتا تھا فجر کی نماز میں یہ بندہ نہ جائے، بستر میں پڑا رہے، بستر میں پڑا رہے، اوڑھا رہے، ٹھنڈی سے بچتے رہیں۔ یہ بدن چاہتا تھا، ان کا جسم چاہتا تھا، اور شیطان اس بات کو تھپ تھپا رہا تھا۔ مگر جو بندہ اس بات پر ڈٹ گیا، ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے طمانینت کا، سکون کا، راحت کا، ان کو ابھارتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ ڈرو، نہ غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو، یاد کرو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو جو ایسے موقع پر اپنے نفس کی خلاف ورزی کر لے جائے، اور صرف یہ چیز نہیں، دنیا میں بے شمار تقاضے ہیں، حرام مال کا اچانک بڑا سا ذخیرہ آپ کو ہاتھ لگنے والا ہے، بس ایک معمولی سا قلم چلانا ہے، معمولی سا جھوٹ بولنا ہے، ایک معمولی سا دھوکہ دینا ہے، آپ کے پاس کروڑوں کا مال آ جانے کا امکان ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایسے موقع پر جو اس بات پر قائم رہ گیا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، پھر اس بات پر ثابت قدم رہ گیا اور نفس کے تقاضے کو ٹھکرا دیا، کیونکہ نفس کیا چاہتا تھا؟ نفس یہ چاہتا تھا کہ یہ موقع نہ چوکو، کیونکہ کروڑوں کا مال ہے۔ اب کروڑوں کے مال میں معمولی سا ہیر پھیر اگر ہم کر دیں گے، ایک قلم چلانے کی دیر ہے، ایک معمولی سا دھوکہ دینے کی ضرورت ہے، ایک جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، یہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے گا، پھر بعد میں ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اس بات پر جم گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ افسوس، افسوس، آج اس دنیا میں ہم آرام چاہتے ہیں، سکون نہیں چاہتے۔ آرام اور سکون دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آرام کا تعلق جسم سے ہے، سکون کا تعلق روح سے ہے، آپ کے بدن سے ہے۔ یاد رکھیے، لینے میں آرام نہ، لینے میں سکون نہیں ہے، سکون دینے میں ہے۔ کھانے میں سکون نہیں ہے، سکون کھلانے میں ہے۔ خدمت کروانے میں سکون نہیں ہے، خدمت کرنے میں سکون ہے۔ اور آرام اس کا جسٹ الٹا، آرام یہ چاہتا ہے، آپ کا بدن یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس عمدہ لباس ہو، عمدہ گاڑی ہو، عمدہ گھر ہو، عمدہ بزنس ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب کچھ عمدہ ہو گئے، لیکن آپ کا نفس تب بھی راضی نہیں ہوگا، تب بھی چاہے گا کچھ مزید مل جائے، کچھ مزید مل جائے۔ نفس اور آرام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بہتر سے بہتر آسائش سے زندگی ہو، زندگی گزارنے کی فراوانی ہو، روپے پیسے ہو، مال و دولت ہو۔ اس سے راحت و آرام تو مل سکتا ہے چند دیر کے لیے، آرام تو مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے سکون کہاں پاؤ گے؟ سکون نہیں مل سکتا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین، کروڑ پتی، مال و دولت سے گھر بھرا ہوا، لیکن بستریں نہایت عالیشان، لیکن نیند نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آرام کو چاہا، سکون کو کبھی چاہا ہی نہیں، سکون کو کبھی چاہا ہی نہیں۔
سکون ہماری تلاش میں کبھی رہا ہی نہیں. ہم نے تو آرام کے پیچھے بھاگا تھا، اور آرام کے پیچھے جتنا بھاگو گے اتنا ہی بربادی کی اور جاؤ گے. تو یاد رکھیے، سکون کا تعلق دل سے ہے، آپ کے قلب سے ہے، آپ کی روح سے ہے. اور کبھی بھی یہ چیز آپ کے بدن کے تقاضوں کو پورا کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. بدن کے تقاضوں کو پورا کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور اس طرح سے جو مظلوم طبقہ کے لوگ ہیں ان کی خدمت کیجئے. آپ کے دل میں سکون ملے گا. یہ آرام نہیں ملے گا، سکون ملے گا. آرام کا تعلق میں نے بتایا بدن سے ہے، اور سکون کا تعلق خدا پرستی، رب پرستی میں ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی عبادت کرو گے، اپنے نفس کے خلاف آپ جس قدر اپنا یہ چیز اور یہ طریقہ کار مضبوط کرو گے، اتنا ہی آپ کو اللہ رب العالمین سکون اور طمانینت کی نعمت سے نوازے گا. آج دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان سے نوجوان لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ڈپریشن میں جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کے مال و دولت کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مال اتنا ہے، ہمارا اتنا. سب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس اتنا چل رہا، ہمارا نہیں چل رہا، ان کی دکان اتنی چل رہی ہے، میری نہیں چل رہی ہے. اب اس ریس والی زندگی میں جب رہتا ہے، اس ریس والے طریقے کار میں جب رہتا ہے، تو ان کی صورت وہی ہوتی ہے جو ایرانیوں کی کبھی ہوئی تھی. پھر وہ کبھی راحت و چین و سکون نہیں پا سکتا. مال و دولت حاصل کر لینے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ آرام مل جائے، لیکن سکون نہیں مل سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مل سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے مل سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بدن کو بنایا ہے، ہمارے بدن کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اور جب اللہ رب العالمین نے ہمارے بدن کو بنایا ہے تو وہی بتا سکتا ہے اپنی بنائی ہوئی مشین میں کس چیز کے ذریعے سے یہ بدن چل سکتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے یہ بدن بہتر طور پر کام کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین نے تو خود اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو دنیا کے عقل مندو، دنیا کے عقل مندو، بڑے بڑے عقل کے دعوے دارو، تم سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں یہ سکون ہے. اللہ کے ذکر کا کیا مطلب؟ صرف اللہ 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 کرنے سے نہیں. اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل کیے ہیں اس احکام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے جو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اس زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا. تب جا کر آپ کے روح کو تسکین اور آپ کے روح کو اطمینان مل سکتا ہے. روح کو اطمینان مل سکتا ہے. ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں کہ کس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلا. اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی اور عام انسانوں کی طرح وہ بھی لیٹ رہے تھے، سو رہے تھے. اللہ رب العالمین نے دوسری وحی، پہلی وحی تو اقرا بسم ربک الذی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے. کچھ دنوں کے بعد جب جبریل امین پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، کمبل اوڑھے ہوئے تھے، اطمینان سے سوئے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار و دلار کے انداز میں فرمایا. کیا فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی مزمل کہا تو کبھی مدثر کہا، اور اللہ رب العالمین نے کہا، کیا فرمایا؟ قم اللیل. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سو کہاں رہے ہیں، اٹھیے، رات کو قیام کیجئے، رات کو قیام کیجئے، تہجد پڑھیے، رات کو قیام کیجئے، تہجد پڑھیے. اور آگے فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یاد رکھیے دنیا کے سارے عقل مندوں، اللہ رب العالمین کے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بلندی کا ذریعہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھنا
नफ्स को रोंदने में सबसे बढ़कर कारगर है। आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल चाहिए, आपको जिंदगी में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो रात को जाग कर तहज्जुद की नमाज पढ़नी पड़ेगी। तहज्जुद की नमाज, इसी से इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल पा सकता है। और जो आदमी अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले जाए, दर हकीकत उसी के लिए बुलंदी है, उसी के लिए रिफातें हैं, उसी के लिए बुलंदियां हैं, उसी के लिए बुलंदियां हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ट्रेनिंग दी, तो क्या तरीका अपनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अब सोने का टाइम और आराम करने का टाइम आपका चला गया। ऐ नबी ये पाक, अब रात में आपको तहज्जुदें पढ़िए, रात भर तहज्जुद पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया और बस अल्लाह के नबी ने अपने नफ्स को कंट्रोल किया। ज़रा गौर कीजिए, वो नबी पाक जो मक्का के मुआशरे में सादिक और अमीन कहे जाते थे, उसी नबी ने जब नबूवत का ऐलान करना शुरू किया तो किसी ने शायर कहा, किसी ने जो है कज़्ज़ाब कहा, किसी ने झूठा कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गालियां दी, अलगर्ज तरह तरह की चीजें की गई। जरा गौर कीजिए, हमारे नबी पाक का भी तो दिल था, वो भी तो इंसान थे, उनका भी तो दिल दुखता होगा, मगर कैसे इन सब चीजों का मुकाबला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू में यह तरीका बता दिया कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे नबूवत का चूंकि सबसे ऊंचा काम लिया जाने वाला है, इसलिए रात को तू तहज्जुदें पढ़ा कर। अब जब रात में आदमी तहज्जुद पढ़ता है तो नफ्स के एतबार से, रूह के एतबार से वो निहायत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो बंदा अपने जिस्मानी नहीं रूह के एतबार से स्ट्रॉन्ग हो, दुनिया की कोई ताकत उसको ज़ेर नहीं कर सकती, कोई ताकत उसको ज़ेर नहीं कर सकती। आज मुसलमानों को इन मगरिबी दुनिया ने, मीडिया ने और मगरिब ज़दा अवाम ने इस कदर मरऊफ कर दिया है, वो चाहते हैं कि लोग अपनी मनमानी ज़िंदगी में गुजारने लगे। और ये जो बुनियादी नुक्ता है मुसलमानों की कामयाबी का, इस चीज़ को वो मुसलमान और आम नौजवानों से दबा देना चाहते हैं, इस चीज़ को भुला देना चाहते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपने फ्यूचर का ख्याल करो, अपना फ्यूचर को देखो, इसलिए बैंक बैलेंस रखो, ये करो वो करो। ये सब चीज़ें बाद की हैं। पहले अपने दिमाग को, अपनी उलूए हौसलगी को, बुलंद हौसलगी को अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बुलंदियों से नवाजेगा। ये चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं, ये चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बंदा जब सुबह को उठता है तो दो किस्मों में बंट जाता है। तमाम लोग जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जब वो सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं तो दो किस्मों में बंट जाते हैं। अपने नफ्स को वो बेचता है, अपने नफ्स को बेचता है। अब या तो वो उसको हलाक कर लेता है या फिर उसको आजाद कर लेता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि सुबह को जब हर इंसान अपने बिस्तर से उठता है तो दो ही किस्म की है, हर इंसान अपने नफ्स को बेचता है। अब आप तमाम यहाँ की अक्सरियत तिजारत पसंद लोग हैं, दुकानदार किस्म के लोग हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने इसमें क्या कहा। यहाँ के ज्यादातर लोग ताजिर हैं, दुकानदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब सुबह इंसान उठता है अपने नफ्स को वो बेचता है। वो आदमी जो है दुकानदार है और नफ्स उनका क्या है, वो बेचने वाला माल है, वो बेचता है। अब या तो उसको वो बर्बाद कर देता है अपने नफ्स को, कि किसी गड्ढे में गिरा दिया, बर्बाद कर दिया, फेंक दिया, सड़ा दिया, या तो फिर उस नफ्स को आजाद कर लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के नफ्स को खरीद लिया है, मोमिनों के नफ्स को खरीद लिया है। किस लिए? इसलिए कि उनके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत से नवाजेगा। जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए, आप लोग ताजिर हैं, गौर कीजिए इस बात पर।
کہ آپ کا کوئی سامان، آپ کے دکان کا کوئی سامان، آپ کے پاس 2 آرڈر آیا ہوا ہے. ایک آرڈر کسی بادشاہ کا آیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اس بات کو غور سے سنیے، آپ دکاندار ہیں، آپ کے دکان کا کوئی سامان خریدنے سے تعلق سے 2 آرڈر آپ کا آیا ہوا ہے. ایک آرڈر تو بادشاہ وقت کا ہے اور ایک آرڈر کسی عام انسان کا ہے. جو بادشاہ وقت کا آرڈر ہے اور عام انسان کا آرڈر، آپ کس کو دینا ترجیح دیں گے؟ اور دونوں ایک ٹائم میں کیا ہے، آگے پیچھے نہیں، ایک ٹائم میں دونوں نے مطالبہ کیا ہے. عقل مند انسان کون ہوگا جو اپنی تجارت بادشاہ سے کرے؟ بادشاہ سے کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا مال بادشاہ کے ہاں جائے گا، وہ زیادہ پیسہ نہ بھی دے لیکن ان کا وہ مال بادشاہت اور بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے اس صورتحال کو. یہاں پر اللہ رب العالمین جو قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے نفس کو خرید لیا ہے. کس لیے؟ کہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے گا. اب جب مومن ہیں، آپ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ سے بیچ دیا ہے. بدلے میں کیا؟ بدلے میں پیسہ نہیں، بدلے میں جنت اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے. اب وہ کتنا بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے وہ دکاندار جو ایک سودا کر چکا ہے، وہ یہاں ایک ڈیل کر چکا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ان کے بدلے میں ان کو نہایت ہی زیادہ جنت مل رہا ہے، جس سے بڑھ کر اور کسی بدلے کی امید نہیں کی جا سکتی. اب کتنا بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے وہ آدمی جو اس تجارت سے منہ موڑ کر اپنا بدن، اپنا جسم کہیں اور بیچ دے، کہیں اور بیچ دے. اب کہیں اور بیچو گے شیطان کے ہاتھوں میں تو وہ مختصر سا فائدہ آپ کو دے گا، مختصر، نہایت مختصر، تھوڑی سی نیند، تھوڑی سی راحت، اور کیا دے سکتا ہے وہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی آفت، نہایت بھیانک آفت آ پڑے گی، یعنی وہ قیامت، جب وہ قیامت آ پڑے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرنے لگے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَى، اور جہنم کو دیکھنے کے لیے تمہارے آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے گا. جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے گا. اتنا بھیانک، اتنا بھیانک جہنم. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس آدمی نے دنیا میں بغاوت والا راستہ اختیار کیا، اپنی نفس پرستی کو ترجیح دیا، اللہ رب العالمین کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مستی کو چاہا کہ ایک طرف جب مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا دے رہا تھا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو انہوں نے اس پیغام کو نہیں سنا، اپنے بدن کے تقاضے کو پورا کیا، بستر میں لیٹا رہا، اپنی محبوب بیوی کے ساتھ یا کہ اپنے محبوب بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سویا رہا. اس اللہ رب العالمین کے فرمان کو انہوں نے نہیں سنا، تو قیامت کے دن جب جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے، جیسے موبائل کا اسکرین تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ جہنم پریکٹیکل، وہ جہنم لائیو آپ کے سامنے کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اس دنیا میں جنہوں نے بدماشیاں کی ہوگی، بدتمیزیاں کی ہوگی، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ جہنم سیدھا ان کا ٹھکانہ بنے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اس دنیا میں رہ کر
اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اس بات سے وہ ڈرا کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور پوری زندگی اسی فارمولے کے مطابق گزار دیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اس دن جنت ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین اس دن فرمائے گا۔ تو خود ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں یا اللہ رب العالمین اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سے واقعات تھے، وقت نہیں ہے، ورنہ ان چیزوں کو میں بیان کرتا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جب وعدہ کیا ہے ہم مسلمان ہیں، تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ایمان لے آؤ، تو ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک تو آپ نے منہ سے بول دیا ہے، یا آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے باپ نے یا آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھ دیا ہے مسلم نام، اردو نام یا عربی میں نام آپ کا رکھ دیا ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہو گئے۔ آپ کو اپنے ذاتی طور پر ایمان لانا پڑے گا، اور ذاتی طور پر ایمان لانا قربانیوں کو چاہتی ہے، اور قربانیاں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آپ اپنے نفس کی خلاف ورزی کر کے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کریں گے۔ ایک صوفی شاعر نے کہا ہے کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ، جو انسان کا نفس ہے وہ بچہ جیسا ہے، بچہ جیسا ہے۔ اگر تو اس کو چھوڑ دے گا شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرَّضَاعِ، تو جوان ہو جائے گا مگر ماں کا دودھ پینے کی خواہش وہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر 2 سال کا بچہ ماں اگر نہ چھڑائے زبردستی تو جوان ہو جائے گا اور دودھ چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس شاعر نے کہا ہے کہ نفس جو ہوتا ہے وہ بچوں جیسا ہوتا ہے، کہ اگر ماں ان کو دودھ نہ چھڑائے تو بچہ جوان ہو جائے گا، تب تک جو ہے دودھ پینے والی خواہش ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر چھڑایا، بچپنے سے کوشش کیا تو پھر وہ چھوڑ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اگر کنٹرول کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور نہ چاہو تو بس ڈھیل چھوڑ دو اور مستیاں کرو، پھر بربادیاں اور درماندگیاں تمہاری مقدر رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو مضبوط کر۔ اللہ رب العالمین ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اس وعدے پر ہم کہ تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو ہم اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندرونی طور پر راحت اور آرام کے بجائے ہم سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے حوصلوں کو بلند فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری پستیوں کو دور فرما، ہمیں ایک نئے طرز زندگی گزارنے اور اللہ رب العالمین کے مرضی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وتقبل یا رب العالمین۔